ہجرت کی رات نور کی برسات، صدیق علی کا ساتھ. میرے آقا جب اپنے گھر سے نکل کر صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچے، پٹ سے دروازہ کھلا. رات کا پچھلا پہر، نہ مکے میں گھنٹہ گھر، نہ پاکٹ میں موبائل کہ وقت دیکھ لوں کہ سرکار کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، نہ کلائی والی گھڑی، نہ وال کلوک. کس نے بتا دیا کہ وقت آ گیا ہے؟ ہائے ہائے، ابھی بھی نہیں سمجھے میرے محترم. کس نے بتا دیا وقت آ گیا ہے کہ سرکار آ رہے ہیں؟ کیوں؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. صدیق سوئے نہیں ہو یا رسول اللہ. صدیق کی غیرت کو گوانا نہیں ہوا کہ نبیوں رسولوں کا تاجدار صدیق اکبر کے دروازے پر انتظار کرے. اور صدیق سو رہا ہو، میں تو جاگ رہا تھا، انتظار کر رہا تھا، ابھی آئے ابھی آئے. کہا اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امانتوں کا کیا کیا؟ فرمایا مکے کے لوگوں نے مجھے امین مانا. مکے کے لوگوں نے مجھے امین مانا، مجھے امین جانا، میں ایک امین مقرر کر آیا. ایک امین کی ضرورت تھی، امین مقرر کر آیا. یہ بات آج آپ کے سامنے کھولنے لگا. واہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر تو اس وقت بھی امین کہتے تھے جب قرآن نے نازل ہوا. کہتے تھے کہ جا صادق الوعد والامین، وہ دیکھو آ گیا سچا امین آ گیا. کہتے تھے، مانتے تھے. اب توجہ چاہوں گا میرے محترم. کہا مجھے ایک وسیع کی ضرورت تھی، مجھے وصیتیں کر آیا. ایک امین کی ضرورت تھی اور مانتے دے آیا. بھائی اب جب تک آپ کی نبض چلے گی وہاں تک میری گفتگو چلے گی. میں نبض سمجھ رہے ہو نا کہ سما خراشی کا مہاجی نہیں ہوں. اور پہلے میں کہہ چکا کہ میں مردوں سے خطاب نہیں کیا کرتا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے میرے انداز کو دیکھ لیا. اب جو میں اگلی بات سنانے لگا ہوں وہ سن لو. اچھا، صدیق اکبر کو اگر مکہ کا کسی گھنٹے گھر میں کوئی کلاک نہیں ہے، اگر وال کلاک گھر میں نہیں ہے، اور یہ کلائی واچ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور موبائل بھی پاکٹ میں نہیں ہے، تو پھر علی کو کس نے بتا دیا کہ علی وقت آ گیا ہے؟ علی جب گھر میں داخل ہونے لگے تو باہر دیکھا 40 تھے. کیونکہ آپ نے کچھ کہا آگے آ جائیں ذرا میں تاکہ میں کھول دوں ذرا. 40 تھے چلے والے. کون تھے؟ 40. سروزات روزہ چلہ، ٹھیک ہے، یہ چلے والے 40. وہ کھڑے، ہاتھوں میں نیزے والے، تیز دھار والے، قتل کرنے کی نیت والے. فرمائش بھی ہے جو لوگ یہ بھی پوری کر لیں کیونکہ بات بھی نکل جائے. اور عقیدہ چونکہ آپ نے فرمایا تھا وہ بیان. علی نے کسی کی پرواہ نہیں کی. علی سیدھا اندر. اور یہ جو آج تک آپ کو پتہ ہے نا لاہور قلندر جیتی نہیں، پتہ ہے؟ پتہ کیوں؟ ان کا سلوگن یہ ہے کہ دم مست قلندر علی دا پہلا، علی کا چوتھا. علی کا نمبر کون سا ہے؟ یہ یاد رکھو. خلافت کب ملی؟ چوتھے نمبر پر. جب سے ان کا یہ نعرہ ہے نہیں جیت رہے، ناکامیاں سامنے. اور پہلا نمبر صدیق کا ہے. کلندر بننا ہے تو صدیق کے بنو. کلندر لغت عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے، ورنہ دنیا میں 2.5 کلندر ہیں، سب خرافات ہیں اپنی طرف سے. علی بن عثمان حجویری، داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر بلیک اینڈ وائٹ ابلک رنگ کے کوے وہاں نہیں جاتے. ابلک رنگ کے کوے سمجھ کے ہوں گے رافضیوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہ خارجی جاتا ہے، نہ داخلی جاتا ہے، نہ رافضی جاتا ہے، نہ ناسبی جاتا ہے. یہ وہاں نہیں جاتے. کبھی غور کیا کہ بلا؟ اچھا چلے میں کروا دیتا ہوں. یہ امام حسن کے 10ویں شہزادے ہیں. امام حسن کا 10واں شہزادہ ہے. حضرت سید زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے
10ویں شہزادے. امام حسن کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت سید حسن مصنع. ان کے 10ویں شہزادے کو غوث جلی کہا جاتا ہے. سید زید شہید کے 10ویں شہزادے کو داتا علی کہا جاتا ہے. چونکہ ان کی زبان پر صرف یا حسین ہوتا ہے، حسن کا ذکر نہیں ہے. کہتے پنجتن ہیں ذکر حسن کا نہ ہو تو پھر حق چار یار کے نعرے لگایا کر. چونکہ تو چار کو مان رہا ہے، امام حسن کا ذکر نہیں کرتا. جب تو امام حسن کا ذکر نہیں کرتا تو تیرا بغض سامنے آ گیا، تیرا بغض اہل بیت رسول کے ساتھ واضح ہو گیا. تو پھر حق چار یار ہو کے نعرے لگانا، اور اگر پنجتن کا لگانا ہے تو پھر امام حسن کا ذکر کر. اب نہ یہ غوث جلی کی بارگاہ میں جائیں گے کہ امام حسن کا شہزادہ ہے، نہ یہ داتا علی کی بارگاہ میں جائیں گے کہ امام حسن کا شہزادہ ہے. اور دوسری وجہ کہ نام ہے علی لیکن باپ کا نام ہے عثمان. عثمان نام سے نفرت ہے. جہاں قبضہ کر لیں، جہاں قبضہ کر لیں، نام پورے کا پورا سید عثمان المروندی ہو، لال شہباز قلندر نام رکھ لیا اور وہاں قبضہ کر لیا اور کہنا شروع کر دیا لال شہباز قلندر دنیا سے ٹاہی قلندر. کہاں سے آئے ہیں دم مست قلندر؟ بتاؤ مجھے. دنیا میں کوئی ٹاہی قلندر نہیں ہے. لفظ قلندر ہماری لغت کا لفظ ہے، عربی گرامر کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں قبضہ کرنا ہو. اچھا آج تک دنیا کو حضرت رابعہ بصری کا مزار نہیں ملا، تجھے کہاں سے مل گیا کہ تو کہے ڈھائی قلندر؟ آدھا ان کو قلندر بناتے ہیں. اللہ ولایت کا نور عطا فرمائے تو آدھ دیتا ہے. بولے نا کہ اگر عورت کو ولیہ میں ولایت نہیں ڈائی تو خیر من الف عباد الصالحین، 1000 اللہ کے صالح بندوں سے بھی افضل والا ہوتی ہے. ولیہ ہو، ولیہ ہونی چاہیے. غور کر لینا. اب توجہ جو میں بات کر رہا تھا. اب علی یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ مومن اور منافق کی پہچان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. چونکہ میں نے دیکھا کہ آپ نے حضرت علی کی منقبت پر تھوڑا سا آپ نے جوش کا اظہار کیا تھا، میں سمجھ گیا مومن بیٹھی. ٹھیک ہے. تو میں اس لیے میں گفتگو یہ کرنے جا رہا ہوں اور میں پھر سمیٹنا بھی چاہتا ہوں اس کو. اب ذرا کھول لوں. علی ڈرے نہیں، سیدھے اندر. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک. حاضر. فرمایا یہ لو امانتیں، یہ امانتیں. وَهَذِهِ الْأَمَانَةُ لِفُلَانٍ ابْنِ فُلَانٍ، هَذِهِ الْأَمَانَةُ لِفُلَانٍ ابْنِ فُلَانٍ. یہ فلاں ابن فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں ابن فلاں کی امانت ہے. امانتیں دینا. میں جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے. اب کہا کہ علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ. اب انتخاب در آپ دیکھنا ہے انتخاب علی کا کیوں کیا ہے. کسی اور کا بھی نمبر آ سکتا تھا. بستر کے لیے علی کو کیوں چنا؟ کیوں چنا؟ ذرا غور کرنا، ذرا سمجھنے کی توجہ کرنا. علی کا قد بیان کرنا تھا. جتنا علی کو چمکایا فرمایا دیکھنا چاہتا ہوں چمک گئے. جتنا سوارا دیکھنا چاہتا ہوں سنور گئے. جتنا بنایا دیکھنا چاہتا ہوں بن گئے. علی میں بھی مکہ میں پیدا ہوا، علی تو بھی مکہ میں پیدا ہوا. علی انہوں نے میرے سونے جاگنے کی اداؤں کو دیکھا. میرے بستر پر لیٹنا معیار پر پورا اترنا. جیسے میں کروٹ لیتا ہوں ویسے لینا، جیسے میں لیٹتا ہوں ویسے لیٹنا. اب قبلہ جو 4 فٹ کا علی پیش کرتے ہیں میں ان کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں. جو علی کا چھوٹا قد پیش کرتے ہیں میں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. یہ چاہے کسی کے بھی پیٹ میں مروڑ اٹھے میں آج بات رکھنا چاہتا ہوں. جہاں مصطفیٰ کا سر وہاں مرتضیٰ کا سر، جہاں مصطفیٰ کا سر وہاں مرتضیٰ کا سر، جہاں مصطفیٰ کے قدم وہاں مرتضیٰ کے قدم.
ہوتا تو پہلے گھنٹے میں پکڑے جاتے. بڑی توجہ چاہوں گا یہاں علماء کی. اگر قد چھوٹا ہوتا تو پہلے گھنٹے میں پکڑے جاتے. کافروں کو نظر پڑتی کہ بستر پر جہاں مصطفیٰ کا سر وہاں مرتضیٰ کا سر, جہاں مصطفیٰ کے قدم وہاں مرتضیٰ کے قدم. اگر قد چھوٹا ہوتا قدم پیچھے ہوتے. میں توجہ چاہوں گا بھائی, اگر سر یہاں نہیں رکھا, مان لیا یہاں رکھا قدم یہاں ہوتے تو پھر بھی شک پڑ جاتا. بولو علی وہ ہے جس نے 4 بجے تک پتہ نہیں چلنے دیا. علی وہ ہے جس نے 5 بجے تک پتہ نہیں چلنے دیا. اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے تو علی المرتضیٰ نے ایک فکرہ کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, باہر 40 ہیں, چلے والے ہیں, نیزے بھالے ہیں, قتل کرنے کی نیت والے ہیں, جتنے پہ وہ بکا, وہ مارنے کو تیار, یہ مردہ لکھنے کو تیار. فرق کیا ہے؟ وہ کل کا ابو لہب, وہ کل کا ابو جہل, یہ آج کے ابو لہب, یہ اسی نسل سے چلے آ رہے ہیں. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلنے لگے, امانتیں بھی دی, بستر بھی دیا. اب بستر کیوں دیا؟ ایک راز کھو گئے. مصطفیٰ نے بتا دیا بستر لے کر جانا سنت مصطفیٰ نہیں ہے, بستر لے کر جانا سنت مصطفیٰ. یہ راز بھی کھل گیا, یہ ثابت ہو گیا کہ بستر لے کر جانا سنت مصطفیٰ نہیں ہے, بستر دے کر جانا سنت مصطفیٰ. اب میرے آقا جانے لگے تو علی نے کہا, یا رسول اللہ باہر 40. تو میں فکر نہ کر, اپنی طرف سے ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں میں, چونکہ مفہوم پیش کر رہا ہوں, لفظوں کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں. علی فکر نہ کر, میں نے چیک کر لیا ہے. کہا کیسے چیک کر لیا ہے؟ فرمایا جو میرے علی کو آتا نہیں دیکھ سکے, تیرے نبی کو جاتا کیسے دیکھے؟ ابھی بھی خاموش رہو تو میں سمجھوں گا کہ میں کسی اور میں آیا. کیا کھول دیا راز. فرمایا جو میرے علی کو آتا نہیں دیکھ سکے, تیرے نبی کو جاتا کیسے دیکھیں گے؟ اب نکلنے لگے, میرے آقا نے زمین سے ایک مٹھی تراب اٹھائی, ایک مٹھی تراب اٹھائی, کافروں پر پھینکی, سیدھا صدیق اکبر کے دروازے پر. صدیق اکبر نے پوچھا, یا رسول اللہ امانتوں کا کیا بنا؟ کہا امین مقرر کر آیا. آگے ہو, پہنچ گئے ہو, امین مقرر کر آیا. کہا یا رسول اللہ پھر وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں 40 کے کافر قتل کرنے کی نیت سے پلاننگ تھی ان کی, دارالندوا میں بیٹھ کر آج سارا دن پلان کرتے رہے, تو وہ کہیں علی کو غضب نہ پہنچائیں, میں جاتا ہوں. صدیق اکبر کو بھی میں مفہوم پیش کرنے لگا ہوں, چونکہ علماء کی موجودگی میں گفتگو کرنا ایسا ہی ہے جیسے کانٹوں پر قدم رکھ کے چلنا ہے, کچھ چپ نہ جائے, ٹھیک ہے؟ علماء کی موجودگی یاد رکھیے, ایسے ہی نہیں گفتگو ہو جاتی. مفہوم پیش کر رہا, کہا فکر نہ کر صدیق, میں چیک کر آیا. یا رسول اللہ کیسے چیک کر رہے ہیں؟ کہ میں نے زمین سے ایک مٹھی تراب اٹھائی اور ان 40 پر پھینکی, 40 پر پھینکی, اور میں تیرے دروازے تک آ گیا, تیرے دروازے تک آ گیا. یا رسول اللہ سمجھا نہیں, میں کھولنے لگا, سمجھا نہیں. کہا کہ جو میری ایک مٹھی تراب کا, میری ایک مٹھی تراب کا مقابلہ نہ کر سکے, اندر تو ابو تراب لیتا ہے. ایک مٹھی تراب کا مقابلہ نہ کر سکے, وہ ابو تراب کا مقابلہ کیا کریں گے؟ اس لیے میں یہاں تک آ گیا ہوں, فکر نہ کر, میں نے چیک کر لیا ہے. اب ایک اور عقیدے کی بات پیش کر دوں کہ بلا واقعہ ابھی تک ایک ہی ہے, ابھی تک ایک ہی واقعہ ہے, اور میں اس میں سے عقیدے پیش کر رہا ہوں. نہ علی کو کافروں نے آتا دیکھا, نہ مصطفیٰ کو جاتا دیکھا. کھولوں
वो नीचे से तुराब उठाई तो फेंकी, कुछ के सर पर, कुछ की आंखों में। ये दोनों माइंड सेट आज तक मौजूद है, दोनों स्कूल ऑफ थॉट आज भी मौजूद है। इनके सरों पर भी नजर आएगी, इनकी आंखों में भी नजर आएगी, इनकी सर पर भी नजर आएगी और इनकी आंखों पर भी नजर आएगी। जिनके सर पर पड़ी वो भी खोल दूं, जिनकी आंखों में पड़ी वो भी खोल दूं। जिनके सर पर पड़ी वो खुरा लगाते लगाते, तलाश करते करते सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे तक पहुंचे। कहने लगे यहाँ तक सुराग मिल रहा है, आगे समझ नहीं आ रही। जमीन खा गई, आसमान उछल कर ले गया है। जिनके सर पर पड़ी उनको आज तक सिद्दीक़ का मर्तबा समझ में नहीं आ रहा है, और जिनकी आंखों में पड़ी उनको आज तक नूर नजर नहीं आता, बशर नजर आ रहा है। उनको आज तक बशर नजर आ रहा है। मैं अब पंजाबी का फिक्रा, बुजुर्ग बैठे हैं, आपके नाम करना चाहता हूँ, पंजाबी का फिक्रा पेश कर देता हूँ। चाचा जी ये दो अखा च पई होवे तू की ख्याल है चाचा जी? मैं तो पंजाबी च फिक्रा पेश करके मैं गल करनी, ये दो अखा च पई होवे तू तो किवें नजर आवे खुदा दा नूर।